میرے پیارے بھائیوں، 1947 میں ہمارے پرکھوں بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک جو آزاد ہوا، لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو یہ ملک آزاد ہوا تھا اس وقت اس ملک کی فضا کیا تھی؟ تو کیا 1947 سے پہلے کسی کی قربانیاں نہیں ہیں؟ تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1947 سے پہلے بھی بہت زیادہ کی جنگ، 1831 کی جنگ، 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ، جب شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اوپر میں فرنگیوں نے جو چڑھائی کی، وہاں پر جو چڑھائی کی اور ان کی لاش کے اوپر میں جب ان کو قتل کر دیا، کچھ غداروں کی وجہ سے، کچھ منافقوں کی وجہ سے ظالم فوج انگریزوں کی شیر میسور کے دربار میں پہنچی۔ شیر میسور کو پتہ چلا کہ یہ ظالمین اس قلعے کے اندر میں گھس رہے ہیں، تو ظالموں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، آپ کی جان بچ جائیں، قربان جائیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اوپر میں۔ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، انہوں نے جیتے جی اپنے ملک کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن اپنے ضمیر کو نہیں بیچوں گا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن اس ملک کو نہیں بیچوں گا۔ جب تک میری جان میں جان ہے اس ملک کے لیے لڑتے رہوں گا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ان ظالموں سے لڑتے رہے، بالآخر ظالموں نے جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا اور ان کے جسم کے اوپر میں، ان کے باڈی کے اوپر میں اپنا پاؤں رکھا، اور پاؤں رکھنے کے بعد یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہو گیا، آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہو گیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سوچئے کہ فرنگیوں کی نگاہ میں، انگریزوں کی نگاہ میں کس قدر جو ہے وہ تلوار بن کے جو کھڑے تھے، کیسے جو چبھا کرتے تھے ان کے لیے، کیسے چبھتا ہوا ایک کنکر تھا ان کے لیے، کیسے چبھتے ہوئے جو ایک پہاڑ تھے ان کے لیے، کیسے جو تلوار تھے ان کے لیے، کہ ظالموں نے جب تک ان کو جو شہید نہیں کیا تب تک تو وہ گھبرائے کرتے تھے اس ملک کو اپنا کہنے کے لیے، لیکن جس دن ان کی لاش کے اوپر میں پاؤں رکھا تو کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر میں قبضہ کرتے کرتے دلی کے اوپر میں جو قبضہ کیا، تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 کے اندر میں فتویٰ دیا کہ آج سے یہ ملک جو غلام ہو چکا ہے اور اس کی آزادی کے لیے ہمیں جو اپنے خون کی قربانی دینا، اپنے جان کی جو قربانی دینا، یہ ہم سب کے لیے جو آج سے یہ جو فرض ہو چکا ہے، آج سے جو جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جہاد کی فرضیت کا انہوں نے اعلان کیا۔ ظالموں نے، انگریزوں نے جو طرح طرح سے ستایا، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم ہے، اور کہا کہ تم اپنا یہ فتویٰ واپس لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، میں اپنے آل و اولاد کو، میں اپنی زمین کو، میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے، لیکن میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ تم میری جان لے سکتے ہو، میرے مال و اسباب کو جو لوٹ سکتے ہو، میرا سامان لوٹ سکتے ہو، مجھے تباہ کر سکتے ہو، لیکن میرے ملک سے، میرے دل سے اس ملک کی محبت کو نہیں چھین سکتے۔ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنے دیش کا سودا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جو یہ فتویٰ دیا ہوں میں آخری سانس تک واپس نہیں لوں گا، میں آخری سانس تک واپس نہیں لوں گا، اور انہوں نے اس کو واپس نہیں لیا۔ ظالموں نے ان پر بہت ظلم کیا لیکن آخری دم تک وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ اور اس کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے بھی جو بالا کوٹ کے میدان میں بہت زیادہ جو قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کے لیے جو ہے 1831 کے اندر میں انہوں نے جو لڑائیاں کی ہے، اور بالآخر جو وہ دونوں حضرات اس ملک کے لیے اپنے قربانیاں دیتے ہوئے اس ملک کے لیے اپنی جان کو جو ہے نچھاور کر دیا اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس ملک کا جو سودا نہیں کیا، اس ملک کا سودا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی جو ہے 1857 میں جو جنگ ہوتی ہے، 1857 کے اندر میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے جو ہے قربانیاں دی ہے اور ظالموں سے جو ہے جنگ لڑی ہے، لیکن اس جنگ میں بھی جو ہے ان کو جو ہے شکست ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 1866 کے اندر میں
जब मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा कि ये मुल्क अब गुलामी की तरफ जा चुका है, हमारे पास असबाब नहीं है जालिमों से लड़ने के, तो उन्होंने जो है फिर एक मदरसे की जो बुनियाद कायम की, दारुल देवबंद की जो बुनियाद कायम की, और इस नजरिए पर कायम की, ये सोच कर जो है कायम की कि यहाँ से जो है मुजाहिदीन आजादी जो है पैदा होंगे, इस मुल्क को आजाद करने वाले जो नौनिहाल जो जवान पैदा होंगे, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले जवान जो है पैदा होंगे। इस तरह से यह 1866 के अंदर में दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, और उसके बाद से वहां के जो है फुजला हैं, वहां के जो नौजवान हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए जो मुसलसल काम करते रहे, और फिर आखिर में 1947 के अंदर में उन हजरात की तहरीक से, उन हजरात की कुर्बानियों से एक बड़ी जमात जो खड़ी हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जो है जब काम करना शुरू किए, 1947 के अंदर में यह मुल्क पूरी तरह से जो आजाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क पूरी तरह से आजाद हो गया।